العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتق ورتل كما كنت تردل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستوں، قرآن کی تکمیل کا موقع انتہائی بابرکت مبارک موقع ہوتا ہے. اس موقع میں اللہ تبارک و تعالی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس موقع میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، بندوں کے اوپر خاص توجہ ہوتی ہے. جو بندہ مانگتا ہے، جس چیز کی چاہت کرتا ہے، وہ چیز اس کو عطا کی جاتی ہے. بس یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ چیز جائز ہو، حلال ہو، شریعت کے موافق ہو. کوئی گناہ کی چیز، کوئی ناجائز چیز اگر بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کے اندر ہدایت مقدر ہے تو ہدایت کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں. اس لیے یہ مبارک موقع ہے، اس پہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں لو لگانی ہے. یہ بڑی اونچی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بن گیا کہ رمضان المبارک میں تراویح میں ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہماری اس غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں تو ہم سالہ سال قرآن سے دور ہی رہتے. تلاوت کی ویسے بھی ہمیں کوشش نہیں کر پاتے. ہم اپنے مشاغل کو اس قدر ترجیح دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سب سے مؤخر ہو جاتی ہے. وقت ملا تو کر لیا، وقت نہیں ملا تو چھوڑ دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تراویح کا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں ہر شخص جو تراویح پڑھ رہا ہے وہ قرآن کو مکمل سننے کی استعداد رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو مکمل سننے کی توفیق بھی ملتی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صرف سن لینا ہی عبادت ہے یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا تو اس قرآن کے نزول کا سبب کیا تھا، مقصد کیا تھا، کس وجہ سے یہ قرآن اترا، یہ اصل چیز ہے. محض تلاوت کے لیے اترا، یا محض تبلیغ کے لیے اترا، یا محض سمجھنے کے لیے اترا، یا صرف محض عمل کے لیے اترا؟ یہ چار باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کو تلاوت کی غرض کے لیے بھی بنایا کہ اس کو تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عبادت کے لیے بھی بنایا کہ اس پر سیکھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. قرآن کریم کو دعوت کے لیے بھی بنایا کہ اس قرآن کریم کے احکامات کی تبلیغ کی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے مجموعے میں ہماری پوری زندگی کی رہنمائی فرمائی، زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی فرمائی، چاہے وہ پہلو دنیا کا ہو یا آخرت کا. دنیا کا پہلو ہو اس کی بھی کامیابی، اس کی بھی طریقے بتلائے گئے ہیں، اور اگر آخرت کا پہلو ہے تو اس کے بھی طریقے بتلائے گئے ہیں. ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پہلا پارہ پڑھتے ہیں، اور کس قدر انسان کے لیے ہدایت ضروری ہے، انسان کے اندر تقویٰ ضروری ہے، اس کی شروعات ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اسی مقصد سے کی. کوئی دوسرا ٹاپک نہیں شروع کیا. اللہ رب العالمین کی وحدانیت سب سے بڑی تھی. اگر چاہتے تو اپنی وحدانیت پر پہلے بات کرتے، اگر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہلے بات کرتے، لیکن نہیں. پہلے ضروری تھا انسان کی اصلاح. سب سے پہلی ضرورت تھی انسان کی اصلاح.
کہ وہ دنیا کے مشاغل سے نکل کر اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا بن جائے. یہ محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی زندگی میں مکمل طریقے سے کی. اور اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جتنے نبی آئے تھے سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اپنے مشاغل سے نکل کر اللہ رب العالمین سے جڑ جائیں. نبیوں کا سلسلہ ہی اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا. اور ہدایت اس قدر ضروری ہے کہ دنیا کا جو پہلا شخص پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ نبی کی حیثیت سر پیدا کیے گئے کہ جب پہلا ہی شخص ہدایت یافتہ ہوگا تو ساری انسانیت کو یہ پیغام پہنچے گا کہ ہمیں ہر حال میں ہدایت دینی ہے، اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ہدایت حاصل کرنی ہے. واقعہ سنتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ ایک چھوٹی سی خطا ہوئی تھی جس کی بنیاد پر جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے گئے تھے. تو اب دنیا میں بھیج دیے گئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات پر اتفاق نہیں کر لیا کہ ہم دنیا میں بھیج دیے گئے، بلکہ ایک لمبا وقت اپنی اس غلطی کی معافی میں گزارا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کی ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو معاف کر دے تو تیرے ہی حق میں ہے، اور تو معاف ہی کر دے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. عتاب نہ لے، اگر عتاب لے گا تو ہم تو پھنس جائیں گے. یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، اب تیری شان کے یہ بات خلاف ہے کہ تو اس پر سزا لے، کیونکہ تیری رحمت تیرے سزا لینے سے زیادہ بڑی ہے. ہم پڑھیں گے سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی 99 جو صفاتی نام گنوائے ہیں ان میں صرف ایک نام ہے انتقام کا، صرف ایک نام. بقیہ 98 نام جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. ہر نام میں رحمت چھپی ہے. اور انتقام کا جو مسئلہ ہے وہ اس بنیاد پر رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، اور مالک الملک سزا لینے کا، سزا دینے کا ایک پورا اختیار رکھتا ہے. تو اگر انتقام کی صفت اللہ کے اندر نہ ہوتی تو بندوں کی نافرمانیوں پر ان کو تنبیہ کیسے کرتے؟ اس بنیاد پر یہ ایک انتقام کی صفت گنائی تاکہ بندے اس بات سے ڈریں، متنبہ ہوں، اور ان 98 صفات سے اللہ رب العالمین کی طرف رغبت پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحمت والے ہیں، کس قدر معاف کرنے والے ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسلسل دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی خطا معاف کرائی اور ان کے ذریعے دنیا کے سلسلے انسانیت کو جاری کیا. اور دنیا میں کس قدر ہدایت ضروری ہے، کس قدر گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس کا سلسلہ بھی ان کی اولاد سے شروع کر دیا. اور پہلا فتنہ حابیل قابیل کا جو سنتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ دنیا میں پہلا فتنہ رونما ہوا. اس فتنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا والے سمجھ لیں کہ فتنے پھیلتے کیسے ہیں اور فتنے پھیلنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، ان سے بچنا کیسے ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس میں دو طریقے نکالے. قابیل کے گنہگاری کے منصب کو دکھایا کہ دیکھو کس قدر گنہگار تھا، کس قدر حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اور حابیل کے تقوی کو دکھایا کہ کس قدر اللہ سے لو لگانے والا تھا اور کس قدر صبر کرنے والا تھا. یہ دو باتیں اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھی. دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم قرآنی واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور محض دل کو خوش کر کے مست ہو کے چلے جاتے ہیں، اس سے استحضار اور اس سے جو حاصل کرنے والی چیز تھی وہ نہیں لیتے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے. قرآن کریم کا پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے، پڑھ لینے سے ایک فریضہ قرآن کا ادا ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے 4 فریضے عطا کی ہیں. جو چیزیں ہم پر لازم آتی ہیں وہ 4 فریضے ہیں. تو ہم نے ایک فریضہ قرآن کی تلاوت سے تو ادا کر لیا، اب جو 3 فریضے بچے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو یہ کام اللہ رب العالمین نے 4 فریضوں کی ادائیگی کا ہر ایک شخص پر رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا. بس بچوں کو اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جیسے بالغ ہو جائیں گے وہ شریعت کے احکام کے مکلف ہو جائیں گے.
تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں کے تعلق سے یہ نظام بنوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بچپن سے کراتے تھے، تاکہ یہ جب بالغ ہو جائیں اور شریعت کے مکلف بن جائیں تو یہ اس سے پہلے دین سیکھ چکے ہوں اور شریعت پر چلنے کے پابند ہو چکے ہوں۔ اسی لیے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور صحابیات رضی اللہ عنہ ان کو روزے رکھواتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہیں بھی، پیاس سے تڑپ رہے ہوتے تھے، ہونٹ سوکھ رہے ہوتے تھے تو روئی کے گالے بھگو کر ان کے ہونٹوں کو گیلا کرتی تھی۔ روزہ ان پر فرض نہیں تھا جو ان سے زبردستی رکھوایا جا رہا ہو، یہاں مقصد یہ تھا کہ ان کی عادت بن جائے تاکہ جس وقت روزہ ان پر فرض ہو تو یہ روزوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک بڑی کمی ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اگر یہ بالغ ہو گئے اور اس وقت ان سے ایک روزہ یا ایک نماز چھوٹ گئی تو اس کا وبال یہ جس قدر اٹھائیں گے اسی قدر وبال ان کے والدین پر بھی آئے گا کہ انہوں نے اس کی تربیت اس لائق نہیں کی۔ اس لیے ہمیں ان کے بچپن سے ان کو تیار کرنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم کے جو 4 احکام، جو 4 مقصد ہیں، ان مقاصد کو سمجھنے کی ابھی سے ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے صحابہ بچے نہیں تھے، ایک تعداد اس میں وہ بھی تھی جو عمر دراز تھی، بڑھاپے میں ایمان لائے تھے، جوانی میں ایمان لائے تھے، اور ایک تعداد بچپنے میں ایمان لائی تھی۔ تو 3 قسم کے لوگ تھے اور اللہ رب اور احکامات سب پر ایک آ رہے تھے۔ بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ بالغ ہو جائے، شریعت ان پر نافذ کر دی جائے۔ جوان جس وقت ایمان میں داخل ہو رہا تھا شریعت کے احکامات اس پر ہو رہے تھے، بوڑھا جس وقت داخل ہو رہا تھا تو شریعت کے احکامات اس پر چالو ہو رہے تھے، قابض ہو رہے تھے، ان کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو اب بات یہ سامنے آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمر کے صحابی پر جب وہ ایمان لایا تو ان کو اثر نو احکامات سکھائے، تو پھر ہم جس عمر میں چاہیں تو اس عمر میں دین سیکھ سکتے ہیں۔ جب ان کے لیے مشکل نہیں تھا، جو اولین جماعت تھی، اگر مشکل ہوتا تو ان کے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے وہ چیز بالکل نہیں تھی۔ 360 بت کو پوجنے والے، سوچنے کا مقام ہے، غور کریں، 360 بت کو پوجنے والے جب ان کو ان بتوں کا انکار کر کے ایک اللہ کو ماننے پر کہا جائے گا تو کس قدر مشکل ہوگی، کس قدر مشکل ہوگی۔ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اگر 4 دکانیں ہوں اور کوئی شخص یہ کہے کہ ان چاروں دکان کو بند کر دو اور ایک ٹھیلے پر تم ایک سڑک کنارے ٹھیلا لگاؤ اور اس میں مختصر سا سامان رکھ کے بیچو، تمہاری روزی پوری ہو جائے گی، تو یہ بات پر یقین کرنا کس قدر مشکل ہوگا اور اس پر عمل کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ کتنے ہیلے بہانے کریں گے ہم، کتنے بچنے کی کوشش کریں گے، اس اپنی بات سمجھانے کی اس پر ہر حتی الامکان کوشش کریں گے، سارے حربے استعمال کریں گے۔ تو جس قدر مشکل ہمارے اس دنیاوی مشاغل پہ لگنا ہے کہ بڑے سے نکال کر چھوٹے پہ ڈالا جائے، اس سے زیادہ مشکل تھا ان کا 360 بت سے نکال کر ایک اللہ کی وحدانیت پر لانا۔ لیکن وہ آئے اور وہ اس قدر آئے کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن کر رہ گئے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد نکلا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو جب ان کے لیے دین پر چلنا آسان تھا تو ہمارے لیے تو بالکل مشکل نہیں، کیونکہ وہاں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمارے سامنے ماحول ہے، ان کے سامنے ماحول نہیں تھا۔ 100 میں ایک مسلمان ہوتا تھا، گھر میں ایک مسلمان ہوتا تھا، ان کے سامنے بالکل ماحول نہیں تھا، اور جو مسلمان ہوتا تھا مصائب کا سامنا اس کو کرنا پڑتا تھا، بری کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ایک عجیب لہر تھی اس وقت، لیکن ان لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی اور کیا نتیجہ نکلا کہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بن کے آ گئے۔ تو اگر ہم کوشش کریں اور محنت کریں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ بنیں گے، اس کی نیت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب شک کی گنجائش کس بنیاد پر نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ اس بات پہ سے کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے، یہ بات کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ نزل الکتاب، خود قرآن کریم نے فرمایا کہ نازل کرنے والا کتاب کو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حامیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی حکم ہو گیا کہ یہ وہ کتاب اتاری گئی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، تو یہ بات پہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے۔ دوسری بات، اس بات پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لانے میں خطا ہو گئی۔ اہل باطل کی طرف سے یہ بھی ایک مہم چلتی ہے کہ لانا کسی کے پاس تھا اور جبرائیل لے کے کسی کے پاس پہنچ گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے اس بات کی بھی تردید کروا دی کہ جبرائیل لانے والے میں وہ شخص ہیں جو امانت دار ہیں، روح الامین ہے، ان سے خطا ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس نزول کے سلسلے میں ان کی مکمل حفاظت فرمائی، اور حفاظت ہی نہیں فرمائی بلکہ ان کو اس قدر طاقتور بنایا کہ ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا تھا۔ اس بات میں بھی شک نہیں، اور اس بات پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح ہم پر پیش نہیں کیا گیا۔ عقائد کو بگاڑنے والوں نے ایک مہم یہ بھی چلائی کہ جو قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، صحابہ کرام نے اس قرآن کو اسی طور پر اکٹھا نہیں کیا بلکہ اس میں کمی بیشی کر دی، یہ بھی مہم چلتی ہے۔ تو اس عقیدے کی بھی تردید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ تو رہے عقائد کے اعتبار سے۔ اب شک کی گنجائش جس میں اعمال کے اعتبار سے بھی نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کے احکامات یہ تھے، یہ نہیں تھے، یہ احکام ہو نہیں سکتا، یہ ہوگا، اس طرح کی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ قرآن کریم کی تشریح کرنے میں، تفسیر کرنے میں ہمیں وہی طرز اختیار کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور جو تشریح تفسیر صحابہ کرام نے کری وہی ہمیں اختیار کرنی ہے۔ کوئی اپنی طرف سے رائے زنی کرے، کوئی اپنا دماغ چلا کر اپنی تفسیر پیش کرے تو یہ غلط ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اس کے اپنے نفسیات کو خوش کرنے پر مبنی ہے۔ یہاں تو تفسیر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی تفسیر نبی علیہ السلام کے ذریعے کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سکھایا اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھ کر جو امت کے سامنے بیان کیا، وہ اصل تفسیر ہے۔ ہمیں وہ تفسیر دیکھنی ہے، وہ چیز سمجھنی ہے، اور ان کو اپنا نمونہ بنا کر احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم میں اس کے معنی کے اعتبار سے بھی کوئی شک نہیں، اس میں عمل کے اعتبار سے بھی کوئی شک نہیں، اس کے عقائد کے اعتبار سے بھی کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ خاص کیے گئے۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لوگ خاص کیے گئے تقوی والے کون؟ جو گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، جو یہ کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو اس سے ہٹ جائے گا وہ یہ سوچ لے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے تو ہم کر لیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا، جو ہم کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، جب توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر لے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا، ہم جب توبہ کر لیں گے معاف کر لیں گے، پھر جو کرنا ہے کرو۔ یہ اگر سوچیں گے تو ہدایت ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس کی ایک مثال بنی اسرائیل کے زمانے کی دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برسیسا نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، جس نے 500 سال اس قدر عبادت میں گزارے کہ اپنی جھوپڑی کے باہر نکل کر نہیں آیا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت اٹھتا تھا اور عبادت میں لگ جاتا تھا، جب سورج نکلتا تھا تو اپنی کھڑکی کے پاس آتا تھا اور سورج کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی بیان کرتا تھا۔ اس کے بعد جب سورج بالکل شباب پر آ جاتا تھا پھر وہ عبادت میں لگ جاتا تھا، پھر پورا دن عبادت کرتا تھا، اور شام کے وقت پھر کھڑکی پر آتا تھا اور سورج کے ڈوبنے کی اور چاند کے آنے کے منظر کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی بیان کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ عبادت میں لگ جاتا تھا اور پوری رات عبادت میں صرف کر دیتا تھا۔ یہ اس کا دن بھر کا معمول تھا۔
चंद घंटे निकाल रखे थे जिसमें वो बिस्तर पर आराम करता था, कुछ वक्त निकाल रखा था उसने अपने खाने पीने की ग़िज़ा के लिए, बकिया पूरा दिन वो अल्लाह की इबादत में सर्फ करता था। इस तरह उसने 500 साल गुजार दिए। शैतान के दिन में शैतानियत सवार हुई और ये सूझा कि किस तरह से इसको जहन्नम वाला बनाया जाए। तो नहीं, ये अमाल तो वो कर रहा है कि इसके लिए जन्नत यकीनी हो गई, कोई ऐसा अमल इससे करवा दिया जाए जिससे ये जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए। तो क्या करवाया, शैतान ने उसी कदर इबादत की शक्ल इख्तियार करके उसके घर के पास आकर खड़ा हो गया, उसकी खिड़की के सामने, और इबादत में लग गया। ये जब अपने वक्त में खिड़की के बाहर आता था, देखता था, तो इसको इबादत में पाता था। ये सिलसिला शैतान ने 1 साल मुसलसल किया और इस कदर किया कि ये तो वक्फा भी लेता था खाने पीने का, सोने का, इसने वक्फा भी नहीं लिया। शैतान ने वक्फा भी नहीं लिया, सिर्फ इबादत की शक्ल बनाई। जहन में तो फिर दूर चल रहा था कि किस कदर इसको अपनी इबादत से मुतासिर कर कर बहकाया जाए, ये सोच रहा था। तो इसने पूरा वक्त इसमें सर्फ कर दिया कि इसको किस तरह अपने से मानूस करना है। इसने साल भर का जब मंजर देखा कि बारिश हो रही है, ये तब भी इबादत में मशगूल है, धूप की तेजी है तब भी इबादत में मशगूल है, सख्त सर्दी है जब लोग गर्म कपड़े पहनकर रजाई में घुसते हैं, ये उस हालत में भी इबादत में मशगूल है, ये किसी हालत में रुक ही नहीं रहा। तो बरसीसा के दिल में ये ख्याल आया कि ये तो मुझसे बड़ा अल्लाह वाला होगा। ये सोचा उसने, ये तो मुझसे बड़ा अल्लाह वाला होगा। तो अब ये सोचकर उसने ये चाहा कि इसको अपने पास बुलाएं, इससे कुछ बात करें। तो उसको सलाम किया, खैरियत पूछी। तो शैतान ने जवाब दिया, मियाँ अपना काम करो, मेरे काम में टांग ना अड़ाओ, मेरे काम में टांग ना अड़ाओ, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, तुम अपना काम करो। तो इसने ये सोचा कि जो बहलाई के मामले को भी कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह की इबादत में इतना मसरूफ है, इतना मगन है, तो ये किस कदर अल्लाह वाला होगा। खैर बातचीत करता रहा, किसी तरह इस बात पर मानूस किया कि उसको अपने घर पर लाया। जब घर पर लाया तो शैतान ने उसके घर पर रहकर कुछ दिन इबादत की और कहा कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। इसने समझा कि शायद अल्लाह की रजा चाह रहा था इसलिए मिल गई। तो शैतान ने कहा, जाने से पहले एक काम करता हूँ कि तुमने मेरी मदद की है मेरी इबादत में, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूँ, ये वो दुआ है जो हर मर्ज में काम आती है। शैतान ने वो दुआ सिखाई, इसने सीख ली। अब शैतान के सूझी क्या कि वक्त का जो बादशाह था, उस इलाके का जो अमीर था, उसके घर गया और उसकी बेटी को अपने शैतानी हरबों से बीमार किया और वो इस कदर बीमार हुई कि इलाके के तमाम तबीब मिलकर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। सारे डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो गई थी, सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो अब शैतान एक इंसानी शक्ल में आया और उस वक्त के अमीर से कहा कि तुम्हारी बेटी को जो बीमारी लाहक है इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन एक शख्स को मैं जानता हूं जो इसका इलाज कर सकता है, एक शख्स को जानता हूं जो इसका इलाज कर सकता है। तो अब अमीर तो परेशान था अपनी बेटी की बीमारी देखकर, उसको खुशी हुई तो पूछा कौन है, तो कहा कि फला जंगल में एक झोपड़ी है, उसके अंदर बरसीसा नामी एक बुजुर्ग रहते हैं, वो अल्लाह की बहुत इबादत करते हैं, उनके पास ले जाओ, ये ठीक हो जाएगी। तो अमीर ने अपने बेटों से कहा, तो बेटे अपनी बहन को लेकर बरसीसा की झोपड़ी में पहुंचे। बरसीसा ने जब उनको देखा तो पूछा किस घर से आना हुआ, तो बताया कि मेरी बहन बहुत शदीद बीमार है, आप कुछ कर दें ताकि ये ठीक हो जाए। तो बरसीसा के जहन में बात आई कि वो इबादत गुजार जो उससे मैं मिला था, उसने एक दुआ सिखाई थी कि ये हर मर्ज के इलाज है, तो लाओ आज इसको आजमा के देखता हूँ। बीमारी डाली किसने? शैतान ने। दुआ सिखाई किसने? शैतान ने। बरसीसा के पास बीमार को भेजा किसने? शैतान ने। तो अब ये सारा मंजर जब चल रहा था तो ये सिखाई हुई दुआ जो भी थी वो उस पर काम कर गई, क्योंकि वो इसी फिराक में था। जब काम कर गई तो इनका भी यकीन बढ़ा, बरसीसा का और उस बहन के भाइयों का भी यकीन बढ़ा कि ये बुजुर्ग के अंदर कुछ है। खैर बहन ठीक हो गई, घर ले आए। जब घर ले आए तो बादशाह भी बड़ा खुश हुआ
برسیسا کو بلوانا چاہا لیکن برسیسا آنے کو تیار نہیں ہوئی کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں سے اپنے آپ کو دنیا میں نہیں لگانا چاہ رہے تھے۔ خیر برسیسا نہیں آئے اور جنگ کا وقت آیا، امیر جنگ میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اب ریاست ہاتھ میں آئی بچوں کے، ریاست کی بقا کے لیے بچوں کو سفر میں جانا تھا۔ اس دوران بہن پھر بیمار ہوئی۔ جب پھر بیمار ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ برسیسا کے پاس چھوڑ آؤں، وہ دیکھ ریکھ کر لیں گے اور وہاں پہ بہن میری ٹھیک رہے گی۔ وہ بزرگ ہیں، امانت دار ہیں، بہن میری وہاں محفوظ رہے گی۔ یہ گئے اور برسیسا سے بات کری، برسیسا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کے جھوپڑی کے سامنے میں ایک جھوپڑا بنوا دوں، وہاں میری بہن رہے گی، بس آپ بیچ بیچ میں اس کی خبر گیری کرتے رہیے گا۔ خیر برسیسا اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئے تو یہ پورا کام ہو گیا اور بہن برسیسا کے گھر کے سامنے بنے ہوئے گھر میں رہنے لگی۔ اب شیطان نے برسیسا کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو اس کے بھائی ریاست کی بقا کے لیے یہاں سے کہیں دور گئے ہیں، اس وقت اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور یہ اکیلے رہتی ہے، پتہ نہیں کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی۔ ایک کام کرو، تم اپنے لیے کھانا بناتے ہو، اس میں تھوڑا اضافہ کر لو اور وہ کھانا اس کو دے دیا کرو۔ تو برسیسا کو یہ بات سمجھ میں آئی، کھانا بنایا اور اطلاع بھیجی کہ میں نے کھانا تیار کیا ہے، آ کر لے جاؤ۔ تو برسیسا کرتے یہ تھے کہ کھانا ایک پلیٹ میں نکال دیتے تھے اور وہ پلیٹ اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے تھے۔ وہ لڑکی آتی تھی، کھانا اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی تھی اور کھا کر واپس پلیٹ لا کے رکھ دیتی تھی۔ یہ نظام چل رہا تھا۔ شیطان نے کچھ دن چلنے کے بعد یہ ذہن میں ڈالا کہ دیکھو یہاں آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، کسی کی نیت خراب ہوئی تو تم کیا جواب دو گے؟ تو ایک کام کیا کرو کہ تم اس کے گھر کے باہر کھانا پہنچا دیا کرو۔ تو برسیسا یہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تم روز کھانا دینے جاتے ہو تو لوگ کیا کہیں گے کہ برسیسا ایسا بزرگ کسی لڑکی کے چکر میں لگ گیا۔ تو ایک کام کرو، تم کھانا لے کے اس کے گھر جایا کرو تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں تیمارداری کر رہے ہو، اور پردے کا اہتمام کر لینا، کیا مشکل ہے۔ یہ شروع ہو گیا۔ جب یہ شروع ہو گیا تو پھر شیطان نے ایک بات ذہن میں ڈالی کہ دیکھو تم اللہ والے ہو، اس کو نصیحت کیا کرو، یہ بھی عبادت گزار بنے۔ تو برسیسا نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اپنی گھر جھوپڑے کی چھت سے واز کرتے تھے اور وہ لڑکی اپنے جھوپڑے کی چھت پہ آ جاتی تھی، ان کی باتیں سنتی تھی۔ سنتے سنتے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی بھی عبادت گزار بن گئی۔ پھر شیطان نے یہ دماغ میں ڈالا کہ تمہاری آواز پورے علاقے میں پھیلتی ہے، آنے جانے والے لوگ سنتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے، تو ایک کام کیا کرو، اس کے گھر کے باہر جا کے آواز کیا کرو۔ پھر یہی سلسلہ بڑھاتے 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 برسیسا نے اس کے گھر میں برسیسا کو اس لڑکی کے گھر میں داخل کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس گناہ پر یہ ابھارنا چاہتا تھا وہ گناہ کروا دیا۔ اب گناہ کے نتیجے میں اولاد ہو گئی۔ جب اولاد ہو گئی تو پھر لڑکی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کرو۔ تو شیطان نے برسیسا کے ذہن میں ڈالا کہ نکاح کی کیا ضرورت، بھائی اس کے ہیں نہیں اور یہ تمہارے پاس بیماری کی حالت میں آئی تھی، ایک کام کرو کہ اس کو مار دو، اس کے بچے کو مار دو، اور بھائی جب آئے تو کہہ دینا کہ وہ بیمار تھی اور اسی وجہ سے انتقال کر گئی، اور اسی جھوپڑے میں اس کی قبر بنا دو، وہاں ملاقات کرا دینا۔ یہ سسٹم بنا کر حضرت چلے گئے۔ حضرت شیطان جب یہ نظام بنا کر چلے گئے تو اب اس پر کام ہوا۔ جب بھائی آئے تو یہ بات سنی تو بھائی روئے دھوئے، بہن کی قبر کی زیارت کری، برسیسا کے اس احسان پر ان کا شکر ادا کیا اور چلے گئے۔ اب حضرت شیطان کے ذہن میں کیا بات آئی کہ اب اس راز کو افشا کیا جائے۔ بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اس قبر کو کھودو، اس میں تمہیں اس لڑکی کی بیٹی بھی ملے گی، بیٹی یا بیٹا کچھ تھا وہ بھی ملے گا، پھر برسیسا سے پوچھنا تب راز کھلے گا۔ خیر بھائیوں نے یہ کیا تو واقعتاً یہ بات ملی۔ جب برسیسا پر دباؤ بنایا تو برسیسا نے پورا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا تھا اور میں اپنے کو بچانے کے لیے یہ کر بیٹھا تھا، اب جو سزا تم دینا چاہو وہ مجھے دے دو۔
تو فیصلہ یہ ہوا عدالت نے کہ برسیسا کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب جب برسیسا سولی پر چڑھ گئے، ابھی چند لمحے بچے تھے انجام ہونے کے، کہ موت کے انجام کو پہنچتے۔ شیطان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہچانا؟ تو اس نے کہا ہاں پہچانا، تم وہی ہو جو میرے گھر کے پاس عبادت کرتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں کوئی عابد نہیں ہوں، میں تو شیطان ہوں، اور یہ سارا ماجرا میرا تیار کیا ہوا ہے، اور تم کہو تو میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں۔ تو برسیسا نے سوچا کیسے بچاؤ گے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ ایک جملہ کہہ دو اور میں تمہیں بچا لوں گا۔ کہ کیا جملہ؟ کہ یہ کہہ دو کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ کس قدر کفریہ جملہ، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ جملہ کہہ دو کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ تو برسیسا نے سوچا کہ اس لمحے یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، جب جان بچ جائے گی تو اللہ سے توبہ کر لوں گا، اللہ تو غیور ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ تو اب برسیسا نے جیسے یہ جملہ کہا کہ اللہ موجود نہیں ہے، ویسے جلاد نے برسیسا کا سر الگ کر دیا۔ تو 500 سال کا عابد صرف ایک لمحے پر مطمئن ہو گیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کفر کی حالت میں مرا۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہماری زندگیاں گمراہی میں چل رہی تھیں، ہم اس امید پر کیسے بیٹھیں کہ اللہ ہمیں یوں ہی ہدایت دے دے گا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن کے ان چاروں تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنا ہے، حفاظ اکرام سے، علماء دین سے جڑنا ہے، اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے صرف کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے۔ اور اس کا ایک ثواب یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن کریم پڑھنے والا جنت میں بڑے سے بڑے منزل پر پہنچے گا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اگر حفاظ کے ساتھ خاص ہے تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح میں ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے تلاوت کرنے والا ہے وہ اس فضیلت میں شامل ہے، خواہ وہ حافظ ہو یا غیر حافظ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تیری آخری ایت ہوگی۔ تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اور ایک کام جو اہم ہے ہماری زندگی کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا کم از کم ایک فرد حافظ قرآن بنائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو حفاظ اکرام پر اپنے مال کو دل کھول کر خرچ کریں، تاکہ اس فضیلت کے زمرے میں ہم شامل ہو جائیں کہ انفاق فی سبیل اللہ ہم کرتے تھے، اللہ تیرے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کے دین کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام تبوک کے موقع پر بہت زیادہ کیا تھا، اور ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو لگا کر سارا مال لے آئے تھے، کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا تو کہا تھا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام فرمایا تھا دین پر مال کو صرف کرنے کا، تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ رمضان المبارک میں ہم حفاظ پر، رمضان المبارک میں ہم اداروں پر اپنے مال کو اس قدر خرچ کریں کہ ان کی بقا کا یہ سبب بن سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے دین کی بقا کے لیے حفاظ اکرام پر، علماء دین پر اور مدارس پر مال کو صرف کیا تھا، مساجد کو مضبوط کیا تھا۔ اے اللہ اس کے طفیل مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کل قیامت میں کس عمل پر معاف کر دے گا نہیں پتا۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنی ذات سے عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں میں اس عبادت کو کہہ کر عام کرنا ہے، اور دین کی بقا کے لیے دین کے شعبوں میں اور دین سے جڑے لوگوں پر مال کو صرف کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی تکمیل کا موقع دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں کچھ نام آئے ہیں: احمد خان، محمد محمودہ بیگم، محمود خان، کیا لکھا ہے، سلطان خان اور حسیب خان، ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ اور
مریم جاوید کے لیے صحت کی دعا کیجیے. رمضان کا موقع ہے، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور مزید سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کی تکمیل کا موقع ہے. ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی، بیماروں کے صحت کے لیے، اور پوری امت کے حالات کو سازگار بنانے کے لیے، اور ہم سب کی ہدایت کو عام ہونے کے لیے دعائیں کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ریاکار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ہم سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے مبارک دین اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے مبارک دین اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے مبارک دین اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی آزمائشیں تو بہت چھوٹی آزمائشیں ہیں، مرنے کے بعد جو آزمائشیں آئیں گے اللہ وہ بہت سخت آزمائشیں ہیں. اے اللہ دنیا ان آزمائشوں میں اچھی طرح گزر جانے کے لیے ذریعہ ہے. اے اللہ دنیا کی زندگی کو اس لائق بنا دے کہ ہم آخرت کے مراحل آسانی سے طے کر سکیں. اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو اس لائق بنا دے کہ ہم آخرت کے مراحل آسانی سے طے کر سکیں. اے اللہ ہم مال و دولت کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، گھر بار کو اچھا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اے اللہ ہم نے فکر نہیں لی تو اپنی آخرت کی زندگی کی فکر نہیں لی. اے اللہ فضل فرما کر ہم سب کو آخرت کی زندگی کی فکر لینے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ پانچوں نمازوں کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ پانچوں نمازوں کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ پانچوں نمازوں کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے. اے اللہ نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے. اے اللہ نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری قرآن کریم کی تلاوتوں کو اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے قرآن تراویح میں سنا ہے، اے اللہ مکمل سنا ہے. اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو پہنچا دے. اے اللہ حافظ قرآن صاحب کو اے اللہ قرآن کی دلجوئی کے ساتھ حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کو حافظ صاحب کے دل کا باغ بنا دے. اے اللہ قرآن کو حافظ صاحب کے دل کا باغ بنا دے. اے اللہ قرآن کو حافظ صاحب کے دل کا باغ بنا دے. اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو نور بنا دے. اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو نور بنا دے. اے اللہ تو نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اے اللہ اس وبا میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اے اللہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اگر چاہیں تو قرآن کو اپنے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اے اللہ یہ اعلان تیری جانب سے ہو چکا ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے لوگ گمراہی بھی ہوتے ہیں. قرآن کو ہم ہدایت حاصل کرنے والا بنا لے. اے اللہ قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ قرآن کو اچھے سے سمجھ کر اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کو اچھے سے سمجھ کر اس کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے بچیوں کے دین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کے دین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، غیر پوری طور سے پوری طاقت سے اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دے. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو جہاں جس حال میں پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو غلط مقدمات میں قید ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا،
بے شک تیری ذات عطا فرمانے والی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، اے اللہ کئی ممالک میں مظلوم ہے، خصوصاً فلسطین میں مظلوم ہے، اے اللہ یمن میں مظلوم ہے، اے اللہ اسپین میں حالات خراب ہیں، اے اللہ بہت سے ممالک کے حالات خراب ہیں، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے امن کے فیصلے فرما دے، اے اللہ غلبے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ امن کے فیصلے فرما دے، اے اللہ غلبے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یقیناً آزمائش کا دور ہے، اے اللہ ان آزمائش میں جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تو ان کو الگ کرتا ہے، جو کھوٹا ہوتا ہے اللہ تو ان کو الگ کرتا ہے۔ اے اللہ یہ سخت آزمائشیں ہیں، اے اللہ اس آزمائش میں بہت سے لوگ الگ ہو جائیں گے، بہت سے تیری رضا والے ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ تیرے ناراضگی میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما کر اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی جماعت میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی جماعت میں شامل فرما دے۔ اے اللہ حالات بہت سنگین ہیں، اے اللہ غیر پوری طاقت سے ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے، اے اللہ ہم نے ایمان پر محنتیں نہیں کری ہیں، جس وجہ سے ہم متاثر ہو کر اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اعمال کو چھوڑ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا، اے اللہ نہ ہماری آنکھیں رو رہی، نہ ہمارے دل جل رہے، اے اللہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم مجبور ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم دین کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، سخی ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اے اللہ اپنی رحیمی، کریمی، ستاری، غفاری کے طفیل اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ تمام مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے بدر میں مسلمانوں کی نصرت فرمائی تھی، اے اللہ اسی طرح آج فلسطین والوں کی اے اللہ نصرت فرما دے، اے اللہ ہند کے مسلمانوں کی اے اللہ نصرت فرما دے، اے اللہ دیگر ممالک کے مسلمانوں کی اے اللہ نصرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہیں اور دینی تنظیموں کی اے اللہ حفاظت فرما دے، اے اللہ علماء دین، حفاظ اکرام کی اے اللہ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر گھر میں حافظ عالم پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر گھر میں حافظ عالم پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر گھر میں حافظ عالم پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی قرآن کی تلاوت کے طفیل اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ تیری قرآن کا واسطہ، اے اللہ تیرے مبارک کلام کا واسطہ، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔